یہ قافلہ کربلا سے چلا کوفہ، کوفہ سے شام، نیزوں کے اوپر سر تھے اور یہ یہی نعرے لگاتے تھے کہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی۔ کوئی ملعون کہتا کہ باغیوں سے ہماری جنگ تھی، یعنی یہ جنگ کا نام دیتے، لیکن جب بھی دیکھنے والے کی نگاہ اس سانگ پر پڑتی نا، اس نیزے پر پڑتی جس پہ حسین کے علی اصغر کا سر تھا، تو وہ یہی پکار کے کہتا کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا ہے۔ عزادارو، جب حرملا کو لایا گیا نا مختار کے سامنے، پوچھا گیا کہ اے ظالم تو نے کون سا ظلم کیا؟ جناب مختار نے پہلا سوال یہی کیا کہ اے ظالم تو مجھے بتا کہ جس ماں کا اکبر جیسا بیٹا مارا گیا وہ بھی سائے میں چلی گئی، ٹھنڈا پانی پی لیا اس کا۔ اے ظالم تو نے رباب کے اصغر کو کس بے دردی سے مارا جو نہ سائے میں جاتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے؟ جس ماں کا قاسم جیسا لال زندہ قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ گئے وہ بھی سائے میں چلی گئی، ٹھنڈا پانی پی لیا۔ اے بے غیرت تو بتا تو نے کس بے دردی سے رباب کے اصغر کو ذبح کیا؟ عزادارو، یہ عربی تھا، یہ کہتا ہے مختار جب حسین اصغر کو لائے تھے نا، اصغر حالت تلذذ میں تھا۔ عزادارو، آپ سن کے خاموش ہو گئے۔ تلذذ عربی کا لفظ ہے، مختار بھی عرب تھا۔ جب مختار نے یہ لفظ سنا نا، روایت کے جملے مختار غش کھا کے زمین پر گر پڑا۔ جب غش سے افاقہ ہوا نا، کربلا کی طرف رخ کر کے کہا ہائے میرا مولا اتنا غریب ہو گیا کہ ایک بوند پانی نہ تھی جو اصغر کو پلاتا۔ اجرکم علی اللہ، جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہیں۔ عزادارو، حالت تلذذ سمجھانے کے لیے علماء مچھلی کی مثال دیتے ہیں۔ جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے نا، اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، کبھی وہ آگے اچھلتی ہے کبھی پیچھے اچھلتی ہے۔ جب یہ طاقت ختم ہوتی ہے تو کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے۔ جب یہ طاقت بھی ختم ہوتی ہے تو مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ عزادارو، اصغر کی یہ تینوں حالتیں ختم ہو چکی تھیں۔ اصغر منہ کھولتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا، بند کرتا تھا تو کھلتا نہیں تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہ حالت تھی جناب اصغر کی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا شب عاشور کئی مرتبہ جناب رباب آئی کہ جہاں میرے مولا بیٹھے تھے نا عبادت کرنے کے لیے، آئی کہ آ کر کہوں آقا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، لیکن آتی جب حسین کے خشک ہونٹ نظر آتے پھر واپس چلی جاتی کہ کیسے سوال کروں، حسین تو خود پیاسا ہے۔ عزادارو، کئی مرتبہ بی بی آئی لیکن میرے مولا کے پیاسے ہونٹ دیکھتی پھر واپس چلی آتی۔ جب عاشور کا دن ہوا نا، عزادارو، مولا نے ادھر غربت کا استغاثہ بلند کیا کہ حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول زادیوں کے سروں کی چادریں بچائے۔ عزادارو، 6 ماہ کے اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا، اپنی بے زبانی میں کہہ رہے ہیں بابا اصغر زندہ ہے، غربت کے استغاثے نہ دو۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اب بی بی نے اصغر کو اٹھایا، اصغر ہے کہ چپ ہونے کا نام نہیں لیتا۔ عزادارو، وہ کیسے لے جس کا بابا غربت کے استغاثے دے رہا ہو؟ اور جناب رباب نے اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، سینے سے لگاتی ہے، بیٹے کے خشک ہونٹ دیکھ کر گریا کرتی ہے۔ جب یہ منظر علی کی بیٹیوں نے دیکھا، عزادارو، علی کی بیٹیوں کا گریا بلند ہوا، اور جب یہی گریا میرے مولا نے میدان میں سنا، عزادارو دوڑ کے خیمے میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ابھی حسین زندہ ہے، تمہاری آواز باہر کیوں آ رہی ہے؟ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ عزادارو، جب مولا آئے نا کیا دیکھتے ہیں کہ جناب رباب نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور اس آیت کی تلاوت کر رہی ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہتی ہے بیٹا اللہ کا حکم ہے ماں اپنے بیٹے کو 2 سال دودھ پلائے۔ اصغر، تیری اپنی قسمت، تیری ماں دودھ تو دور کی بات ہے تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتی۔ عزادارو، 6 ماہ کے بچے کے لیے کتنا پانی ضرورت ہوتا ہے؟
آپ دیکھتے ہیں خواتین یا چمچ سے بچے کو پانی پلاتی ہیں یا پانی میں اپنی انگلیاں ڈبوتی ہیں، جو قطرے گرتے ہیں وہ بچے کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اتنا پانی نہ تھا زہرا کے بیٹے کے پاس۔ عزادارو اب مولا کہتی ہیں کہ اے رباب اصغر مجھے دو۔ اب مولا نے اصغر لیا، بی بی نے اصغر دیا۔ اب مولا جانے لگے یا بی بی کہتی ہیں آقا اصغر ذرا مجھے دے۔ اب بی بی نے اصغر لیا، اپنے خیمے میں گئی۔ مولا کہتے ہیں اصغر کی ماں کیا ہوا؟ اصغر کو میدان نہیں بھیجنا؟ کہا نہیں آقا، اصغر چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو علی کا پوتا، میں اصغر کو تیار کر کے بھیجوں گی۔ عزادارو اصغر کو نئے نئے کپڑے پہنائے، خشک بالوں میں خدا جانے ماں نے کیسے کنگھی کی ہوگی۔ عزادارو اصغر کی آنکھوں میں سرما پہنایا، جب مولا کے ہاتھوں میں دیا نا، اصغر سے ایک جملہ کہا، اصغر بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تو دادی کے ہاتھوں پہ ہوگا، ہو سکتا ہے تیری دادی تجھ سے پوچھ لے اصغر بیٹا تیری ماں نے تیرا منہ نہیں دھلایا، تیری ماں نے تجھے نہلایا نہیں، تو اصغر میں اپنی دادی سے کہنا دادی میری ماں کے پاس پانی ہوتا تو میں پیاسا نہ آتا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو اب ماں کا بیٹا دینا آسان ہے، باپ کا ہاتھوں پہ بیٹا لینا مشکل ہے۔ کیوں؟ ماں یہ سوچ کے دے رہی ہے میرا پانی پینے جا رہا ہے، اور باپ یہ جانتا ہے پانی پینے نہیں ذبح ہونے جا رہا ہے۔ عزادارو مولا لے کے آئے نا جناب علی اصغر کو میدان میں۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ حسین کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کے لا رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں حسین تھک گئے ہیں اب قرآن لے کے آ رہے ہیں، حسین کی ایک نہیں سننی۔ عزادارو جب مولا قریب آئے نا، مولا کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے عباس کو مار دیا، اس بچے کے علاوہ میرا کوئی نہیں بچا، اس بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ عزادارو یہ ملعون کہتے ہیں حسین پانی خود پینا چاہتا ہے نام بچے کا لیتا ہے۔ عزادارو مولا تڑپ کے کہتے ہیں جس باپ کا اکبر جیسا بیٹا چلا جائے وہ پانی پی کے کیا کرے گا۔ عزادارو مولا اصغر سے کہتے ہیں اصغر بیٹا اپنے بابا کی غربت کی گواہی دو، اصغر اپنے بابا کی صداقت کی گواہی دو۔ عزادارو اب اصغر نے بڑی مشکل سے اپنے حلق سے زبان چھڑائی، اور اپنے خشک ہونٹوں پر جب اصغر نے زبان پھیری تو وہ لشکر عمر سعد دوسری طرف منہ کر کے رونے لگا۔ جب انہوں نے گریہ کیا نا، عمر سعد حرملہ سے کہتا ہے حرملہ اقضا کلام الحسین، کہ حسین کی کلام کو قطع کرو، اصغر جیتی ہوئی جنگ جیت رہا ہے۔ عزادارو اب اس ملعون نے وہ تیر کمان میں رکھا، خدا جانے آپ کیسے سنیں گے جو چھوٹی اولاد والے ہیں۔ عزادارو تاریخ عرب میں ایک تیر ہوتا تھا جو انسان کے گلے کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، کہ جب گلے میں تیر مارتے تو گردن ٹوٹ جاتی، وہیں جھک جاتی تھی۔ عزادارو دوسرا تیر ہوتا تھا جو گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا۔ عزادارو تیسرا تیر تھا جو اونٹ کی گردن توڑنے کے لیے، اونٹ کو نہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا۔ عزادارو روایت میں ملتا ہے اس ملعون نے وہ تیر اٹھایا کہ جو اصغر کو مارا، روایت کہتی ہے اگر لوہے کی چادر میں مارا جاتا تو پار ہو جاتا۔ عزادارو اس نے تیر کمان میں رکھا یا اس کی کمان سے تیر چھوٹا۔ تیسری مرتبہ جب اس کی کمان سے تیر گرا نا، ایک ملعون ساتھ کھڑا تھا، کہتا ہے حرملہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تاریخ عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تو میں تیرا نام لوں گا، تجھ سے ایک 6 ماہ کے بچے کے گلے کا نشانہ نہیں ہوتا۔ عزادارو جتنا بڑا ظالم تھا یہ کہتا ہے بے غیرت تو میری جگہ پہ آ کے کھڑا ہو کے دیکھ، خدا جانے خیمے کے دروازے کے پیچھے اس کی ماں ہے یا بہن ہے جو کبھی دائیں دوڑ جاتی ہے کبھی بائیں دوڑتی ہے، گویا کہنا چاہتی ہے کہ ظالم اپنا تیر بھی دیکھ میرا صغیر بھی دیکھ۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو اب اس بے غیرت کو اس نے جوش دلایا، اس نے اپنا زانو زمین پر رکھا، تیر کمان میں رکھا اور اس نے پوری شدت سے تیر چلایا۔ روایت کہتی ہے ادھر تیر چلا، تاریخ میں لکھا ہے عزادارو کہ اگر مولا نے اصغر کو مضبوطی سے نہ پکڑا ہوتا تو جدھر تیر جاتا حسین کا اصغر ساتھ جاتا۔ عزادارو روایت کہتی ہے ذبح من الاذن الی الاذن، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ وَيَتَمَلْمَلُ كَالطَّيْرِ الْمَذْبُوحِ، اپنے بابا کے ہاتھوں پر اصغر ایسے تڑپ رہا ہے کہ جیسے ذبح شدہ پرندہ تڑپتا ہے۔ عزادارو جب اصغر کا خون گرا نا، مولا نے ارادہ کیا
गया कि मैं आसमान की जानिब फेंकूं, तो आसमान ने इनकार किया। आप सुनते हैं कि मौला ने इरादा किया ज़मीन की जानिब फेंकूं, तो ज़मीन ने कहा कि मौला अगर ये खून भेजा मेरी तरफ फेंका तो क़यामत तक कोई सब्ज़ा ना उगेगा। अज़ादारो, मौला ने बड़ा दर्द भरा जुमला कहा कि इनकार आसमान को है, राज़ी ज़मीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। अज़ादारो, असगर का खून गरीब ने अपने चेहरे पे मला और कहते हैं ऐसे नाना मोहम्मद के सामने आऊंगा। अज़ादारो, अब गरीब ने कहा असगर बेटा तू अली का पोता है, सब्र करना, मैं तेरे गले से तीर खींचूं। अज़ादारो, अब तारीख लिखती है कि असगर के गले से जब गरीब ने तीर खींचा, तीर ना निकला, असगर की रूह निकल गई। अज़ादारो, असगर का सर झुक गया। अब गरीब ने असगर को लिया, दरे खैमा पे आए। अज़ादारो, वो हुसैन कि जिसने अकबर का लाशा उठाया मगर दरे खैमा पे ना रुके, कासिम का लाशा उठाया मगर दरे खैमा पे ना रुके, जब असगर का लाशा उठाया दरे खैमा पे आते हैं, 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं, 7 मरतबा पीछे हटते हैं, रिजन बे कज़ाए ही व तस्लीमन ले अमरे कहकर अज़ादारो मौला खैमे में दाखिल होते हैं। जब सहने खैमा में रखा, वो 4 साल की सकीना दौड़ के आती है कि शायद मेरा भैया पानी पी के आया। अज़ादारो, आकर देखा, जब रुमाल हटा के देखा, असगर का दिबा गला नजर आया। बईद नहीं, सकीना ने कहा हो बाबा मुसलमानों ने जो पानी पिलाया क्या उसका रंग सुर्ख था?